اٹھتا ہے فریرا تیرا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی. تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی. کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. حاصل کلام کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال. اب بڑھاپے میں خدا را اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے ناٹا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آخری شعر پر حاضری مکمل کرتا ہوں اسی پہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ نظر عشاق نبی ہے میرا یہ حرف غریب. منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. اور تیسرا کیا لکھتے ہیں؟ یہ عقیدہ کرے مجھ
کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب کو محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ علی 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 علی، آقا علی امام علی رہنما علی، آقا علی امام علی رہنما علی، غریب کا بے کس کا ہے مشکل کشا علی، احسان ماں کا جس نے سکھایا علی علی، غدیر نے تا جس کو بنایا علی ولی، ماں نے میری حیات کا سامان کر دیا، قرب علی کے ساتھ جو پروان کر دیا، ممکن نہیں کائنات میں عدل خدا نہ ہو، مشکل ہو کائنات میں مشکل کشا نہ ہو، لوہو قلم پہ آج بھی قبضہ علی کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ علی کا ہے، کوثر علی کی ملک ہے کعبہ علی کا ہے، مسجد میں ہے علی تو مصلی علی کا ہے، اس کے ساتھ قوت پروردگار ہے، بھیجا خدا نے دے کے اسے ذوالفقار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام یا علی، لکی ہوئی ہے گردش ایام یا علی، تیری ثنا ہو وقت میرا کام یا علی، یہی کام ہو صبح و شام یا علی، ماں نے میری حیات کا سامان کر دیا، حب علی کے ساتھ جو پروان کر دیا، مرضی خدا کی جس کا اجارہ ہے یا علی، مرضی خدا کی جس کا اجارہ ہے یا علی، ہم نے نہیں نبی نے پکارا ہے یا علی، کشتی میں ہے نو تو کنارہ ہے یا علی، ہم سب کی مشکلوں کا سہارا ہے یا علی، ماں نے میری حیات کا سامان کر دیا، حب علی کے ساتھ جو پروان کر دیا۔ اب میں دعوت دوں گا خطیب پاکستان، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب ان کو بہت، خطیب پاکستان عبد مصطفیٰ، حق محمد یا محمد، کہندہ احساسا محمد، حق محمد یا محمد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سورہ فاتحہ شریف مل کر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ الہی ہمارے صدور اور قلوب کو روشن اور منور فرما دے، ہمارے ذنوب کو حسنات سے تبدیل فرما، ہماری روح کو اور ہمارے جسم کو بالیدگی عطا فرما، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تامہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمانا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء
وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه کبار. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ پاک کے لیے محامد، محاسن، تسبیحات و تعلیلات و تکبیرات، جس نے اپنے محبوب کریم کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے. بے حد اور بے حساب لامحدود اور انگنت درود اور سلام ہوں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ماوا و ملجا، حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کی ذات بابرکات جیسی اللہ نے کوئی دوسری ذات بنائی ہی نہیں. توحید ایک ہے اللہ کی، توحید کا مطلب ہے اکیلا ہونا. ایک توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور ایک توحید رسالت ہے. رسولوں میں بھی حضور جیسا کوئی رسول نہیں ہے. باقی مخلوق تو ساری نیچے رہ جاتی ہے. معیار انسانیت ذواتی رسول ہے. ان نفوس عالیہ و ذوات قدسیہ میں بھی ایسی ہستی کوئی نہیں ہے جسے یہ مرتبہ ملا ہو کہ رب نے اس کے ہونٹوں کی، اس کی گالوں کی اور اس کے ماتھے کی قسم کھائی ہو. ہمارے آقا وہ ہیں کہ اللہ نے جن کی زلفوں کی، ہونٹوں کی، چہرے کی، عمر کی، حتیٰ کہ جن گلیوں میں چلے ان گلیوں کی بھی قسمیں کھائی. ہر ایک مرتبہ آپ کے گردا گرد ہے. آپ کی شان وراء الوراء 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 ہے. اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب طرز پر آپ کو تخلیق فرمایا اور عجیب مراتب آپ کو عطا فرمائے ہیں. بنایا تو خود شیدا ہوا، پھر انبیاء کے سامنے پیش کیا تو انبیاء شیدا ہو گئے. پھر جس فرشتے کو ہر ایک نبی کے پاس بھیجا، جبریل کو، 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی کے قدم کو جبریل نے چوما نہیں، مگر آمنہ کے لال کے پیر کی تلیوں کو چاٹا اپنی زبان. عجیب و غریب مراتب ہیں. یعنی جو دیکھتا ہے وہ شیدا ہوتا چلا جاتا ہے، قربان ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ کا مرتبہ وراء الورا ہے. یہ جتنی شانیں آج تک، یا ابھی میرے بھائی نے نعت شریف پڑھی، اس میں بیان کی ہیں، یہ ایک قطرہ ہے. حقیقت مصطفیٰ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ جان سکے. یہ مکاتب فکر کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بریلوی کا عقیدہ، دیوبندی کا عقیدہ، فلانے کا عقیدہ. نہ 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 نہ. آج سے سینکڑوں سال پہلے جو محدثین گزرے ہیں ان کی تحریرات پڑھیے. وہاں تو کوئی بریلوی دیوبندی کی کہانی نہیں ہے نا. وہاں تو بالکل کھلم کھلا گفتگو ہے، اور وہ صرف مصطفی ہیں اور محمدی ہیں. اب جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں ذرا وہ سنیں. وہ فرماتے ہیں اے لم
حقیقت المحمدیت لا یدرکها انسان فحسبک انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب الرحمن ہے. وہ کہہ رہے ہیں سن لے اے سننے والے کہ مصطفیٰ پاک کی حقیقت کو جاننا یہ کسی بھی آدم کے بیٹے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. بس تیرے لیے یہ کافی ہے کہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ محب بن گیا اور مصطفیٰ محبوب بن گئے. فحسبک انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب الرحمن، تیرے لیے یہ کافی ہے کہ وہ محب ہے جو کائنات بنانے والا ہے، اور یہ جن کا نام محمد ہے یہ محبوب ہے، اور پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تعلیل بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بولتی ہے، اس کی تقدیس بیان کرتی ہے، لیکن وہ ایک تنے تنہا محبوب کا نام لے کر یا محمد یا محمد یا محمد کہتا ہے. اور کیا مقام آپ جاننا چاہیں گے؟ اب آپ اندازہ فرمائیں، ایک مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود پروردگار عالم فرما رہا ہے یا محمد کل واحد یطلب ردائی وانا اطلب رداکا. اے ابھی پیارے، یہ صرف تیرے لیے ہے اور تیرا ہی یہ بلند مرتبہ اور مقام ہے کہ کائنات کی ہر شے مجھے پکار کر میری رضا کی طلبگار ہے، مجھے راضی کرنا چاہتی ہے. وانا اطلب رداکا، اور میں تیرا رب پوری کائنات جسے راضی کرنا چاہتی ہے، تیرا رب صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. یہ کیسی بلندی ہے مقامات کی، اور یہ کیا مقام ہے آپ کا. میں پھر کہہ رہا ہوں جو بیان ہو رہا ہے وہ قطرہ ہے، لیکن یہ کس قدر قطرے کی بھی بلندی ہے کہ حضور کی محبت نہ ہو تو اللہ کی عبادت بھی قبول نہیں. آپ بتائیں جو لوگ یہ صرف گیت گاتے ہیں اور نغمہ الاپتے ہیں اور امت کا شرازہ بکھیرتے ہیں اور عقیدے کی سفینے کے پھٹوں کو اکھاڑتے ہیں اور سادہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مقصود صرف اللہ کی بندگی ہے، ان نادانوں کو یہ خبر نہیں اگر مقصود خدا کی بندگی ہی ہے اور کچھ نہیں تو محبت مصطفیٰ کے نہ ہونے پر وہ رب تیری عبادت کو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ عبادت تو رب کی ہے، اگر محبت مصطفیٰ کی نہ ہو تو وہ ضائع ہو رہی ہے. معلوم ہوا رب کو توحید کے ساتھ محبت مصطفیٰ بھی مطلوب ہے. اونچا بولیے. یہ نعرہ رسالت کا جواب سب حضرات دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ سمجھیں اگر مقصود صرف توحید ہے، 1.25 لاکھ انبیاء آتے لا الہ الا اللہ پڑھتے، بات پوری تھی. اللہ ایک ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالتا ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، علی کل شیء قدیر ہے. صرف یہی گفتگو کرتے، کیا ضرورت تھی انہیں؟ پھر ہر ایک اپنے دور میں یہ کہہ رہا ہے ہم غلام ہیں، آقا آ رہے ہیں. حضرت آدم نے کیوں حضور پر نور کا نام لیا؟ حضرت شیش نے کیوں نام لیا؟ حضرت اسماعیل نے کیوں لیا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں لیا؟ حضرت یوسف نے کیوں لیا؟ یعقوب نے کیوں لیا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں لیا؟ وہ سب حضرات جو حضور کا نام لے رہے ہیں، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ نبی ہیں، اللہ کو زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. ہر ایک اسی ہستی کا نام لے کر اپنے رب کا تقرب مزید چاہتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ آیت غور سے سنیں اور سمجھیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا. شکر ہے یہ تو قرآن کی آیت میں ہے. اگر یہ ہم کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا پیرے میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا یا فلانے غوث پاک نے فرمایا تو یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہوئے جو کہتے باویاں دیاں گلاں نے. ایک کیڑے باوے دی گل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
یہ کیڑے بابے دی گل ہے؟ سارے نبی اللہ کا ادب سکھاتے آئے ہیں، ایک اللہ ہے جو محمد کا ادب سکھاتا جا رہا ہے۔ بتائیں مجھے، اندازہ فرمایا، اے ایمان والو آوازیں اونچی نہ کرنا میرے نبی کے سامنے، آواز اونچی نہ کرنا، اور سنو فرمایا آواز اونچی نہ کرنا اور انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے گل سن اینج نہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالا نہ کہنا، ادب کی طرز اختیار کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب یہاں تو مسلک کا رولا ہی نہیں نا، گل سمجھنے کی کوشش کرو کہ پروردگار عالم ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اب جس جس مسلک میں ایمان والا ہے وہ غور کر لے، ایمان والوں سے تقاضا ہے اے ایمان والو آواز پست کرو، اور اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جو حضرات، کچھ مجھے حضرات علماء نظر آ رہے ہیں یا قراء یا حفاظ یہ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ بتائیں مجھے اعمال کسے کہتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کیا یہ نمازیں اعمال نہیں ہیں؟ اور کیا یہ تسبیحاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اعمال نہیں ہیں؟ اور کیا یہ روزے اعمال نہیں ہیں؟ اور مجھے سمجھائیں کیا یہ عبادت پروردگار نہیں ہے؟ نماز کیا ہے؟ عبادت خدا۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت خدا۔ حج کیا ہے؟ عبادت خدا۔ تسبیح کیا ہے؟ عبادت خدا۔ ذکر کیا ہے؟ عبادت خدا۔ پروردگار عالم کی ایک طرف اپنی عبادت ہے، دوسری طرف یار کا ادب ہے۔ وہ فرما رہا ہے ہم اس سے عبادت لیں گے جس کے کلیجے میں محمد پاک کا ادب موجود ہوگا۔ یہاں سے سمجھ آیا کہ حضور کا مرتبہ وراء الورا 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 ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں جان سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہ کی ایمان کی تکمیل ہی نہیں، کہیں فرما رہے ہیں ایمان ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری میں ہے۔ ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی ہیں اس کے۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت عمر فاروق آخذ بید عمر بن الخطاب، ایتھو نپیا ہوا سی ہاتھ حضور پاک نے حضرت عمر فاروق دا۔ حضور نے فرمایا دس تو میرے نال کتنی محبت کردا ہے؟ انہاں کہا ماں تو ود پیو تو ود پراواں تو ود خاندان تو ود محبت کردا ہاں مگر اپنی جان تو ود نہیں۔ حضور نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان ابھی تک پورا نہیں ہے جب تک کہ تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو۔ انہوں نے فرمایا انہ الہان، حضور تو مسئلہ یہ ہے۔ فرمایا میرے رب کی قسم یہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ گواہ ہو جائیں، اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا پھر تو بھی سن لے، آج اللہ نے تیرا ایمان پورا کر دیا۔ اچھا جی، یہ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ میں آپ بڑے مجمع سے سوال ایک کرتا ہوں ادب کے ساتھ، بتائیں اس سے پہلے حضرت عمر نمازی نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہاں میں تو جواب دیں، مجمع ذرا بولے تو صحیح، کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہم ہیں، کوئی ایسا ہے چپ کر کے نہ بولو بھائی تھے عالج پروگرام ہے تو بولنا ہی ممنوع ہے۔ بولو بھائی حضرت عمر کی نمازاں ہیں کہ کوئی نہیں، روزے ہیں کہ کوئی نہیں، طواف کعبہ ہے کہ نہیں؟ وہ یرا وہ ساریاں عبادتاں اجے تک ایمان پورا نہیں ہویا۔ ایدہ گھر جا کے سوچنا جواب، ایتھے تو کوئی نہیں دے سکتا، گھر سوچنا حالی دے اتھے بھی کسے نو نہ سکو گے۔ اپنے دل نو یہ گل سمجھانی ہے تساں کہ نمازیں موجود، روزے موجود، حج موجود، زکاتیں موجود، پھر بھی ایمان کی تکمیل نہیں۔ اور جب یہ کہا کہ اللہ کی قسم اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، تو جو کمی نماز پوری نہ کر سکی، جو کمی روزے پورا نہ کر سکے، جو کمی حج اور زکات پورا نہ کر سکی، ایک لمحے کے اندر وہ کمی محبت مصطفیٰ پوری۔ معلوم ہوا کہ حضور کی محبت انتہائی عرفہ والا ہے، اس تک کوئی شے پہنچ سکتی؟ پھر بولو ایک باری پہنچ سکتی؟ یرا دیوانے ہو تو میں عرض کردا ہوا جے کدے اے گلاں نہیں سمجھ آندیاں، چلو اپنی غرض نال ہی حضور نال محبت کر لاؤ۔
जोर से बोलो। अगर ये गुफ्तगू मेरी समझ नहीं आ रही तो चलो खुद गर्जी में ही मोहब्बत कर लो। हर बंदा अपने मतलब और अपने फायदे के लिए सोचता है। बताएं ऐसा है या नहीं, बोलें। मसलन ये प्रोग्राम अगर जो हो रहा है ये साले सवाब का है, तो इसमें भी एक गर्ज है कि आपकी मशीरा की मगफरत हो जाए, उन्हें सवाब हो, उनकी कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाए। ऐसा ही है, बोलिए। और ये जितने हजरात तशरीफ फरमाएं, ये जो दुनिया का कारोबार करते हैं, काहे को करते हैं? कि हमें नुकसान हो, या इसलिए करते हैं हमें फायदा हो? हर शख्स, क्यों डॉक्टर साहब आप काहे को इतना पढ़ पढ़ाकर डॉक्टर बने हैं कि हम नुकसान कराएं, या कोई नफा हो? नफे के लिए हर बंदा तड़पता है। चलो हजूर से मोहब्बत अपने नफे के लिए ही कर, इसलिए ही कर लो कि कब्र में तुम्हारी वाशत दूर होगी, इसलिए ही कर लो मैदान माशर में। ये मौलवी साहिबान नहीं काम आएंगे, ये ज़हन में रखना। मैं खुद भी मौलवी हूं, आपके साथ का। आप बताएं हम किसके काम आएंगे? हम तो खुद हिसाब देना मुश्किल होगा हमें। आप न वसे सो रहे हो तो सैया मती ला, हम तो खुद फंसेंगे। कसम खाकर मैं कुरान के 30 पारों की कहता हूं, उस हस्ती से इश्क कर लो, तुम्हें ना यहां गम होगा ना मैदान माशर में होगा। वही एक जात है, वो खुद फरमाते हैं, खुद उनका अपना ऐलान है। वो फरमाते हैं अना खतीबुहुम, अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु। अभी इन्होंने ऐलान किया खतीबे पाकिस्तान मेरे नाम के साथ। हालांकि मैं कोई ना खतीबे पाक, मैं थोड़ियां जुत्तियां थले लगन वाली मिट्टी की खाक भी नहीं। उन्होंने इज्जत दे दी मुझे, शान बयान का फलाना। मैं ना आलिम ना फाजिल ना मुफ्ती ना काजी, कुछ भी नहीं, सिवाय एक कमतर और नकम्मे और नखट्टू नालायक होने के सिवा। हाँ ये है कि उनकी मेहरबानी है जिनकी बातें कर रहा हूं, इसका इनकार मैं नहीं करता। मुझे आप सिर्फ ये बात समझा दें, जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, सरकार अभी इन्होंने खतीब ये हुआ है, हम खिताब कर रहे हैं, और दुनिया में टेलीविजनों पर, रेडियो पर और पता नहीं कहां कहां उलमा और मुकर्रिरीन और मुबल्लिगीन खिताब करते हैं, तबलीग करते हैं, वाज़ नसीहत करते हैं। मैदान माशर के अंदर कौन तकरीर करेगा? कौन सा मौलवी है? जरा उसका चेहरा तो दिखाइए, उसका नाम तो बताइए, या अगर कोई दूसरा रसूल है तो वो भी बताइए। 1.25 लाख रसूल नबियों में, और 313 या कमो पेश जितने भी हैं, सब पर सलाम हो और दरूद हो। उनमें से कोई एक हस्ती बताएं। अब आए मुस्लिम, तिरमिजी और अबू दाऊद इब्ने माजा की रिवायत सुने। हजूर ने फरमाया अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु, मैदान माशर होगा, सबकी जबानें बंद होंगी, मैं मोहम्मद खिताब फरमा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? अच्छा मैं आपको ये बतलाऊं, ये क़यामत का दिन सिर्फ हजूर की तकरीर ही के लिए है। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दसो मेरे जड़े पढ़े लिखे भराओ सारे, दसो मैनू, जे कदे सिर्फ आमाल दा ही हिसाब करना कराना है, अगर सिर्फ आमाल दा हिसाब करना कराना है और कोई मकसद नहीं अल्लाह दा, तो फिर क्यों हजूर वहां सजदा करेंगे? ये हदीस बुखारी में है। बताएं मुझे। बस चुप करके अल्लाह पाक फड़े, हिसाब करते हैं, देर लगती है। वो कोई पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं है कि जिसको वोटें गिनने में भी अरसा दराज लग जाए। वो परवरदिगार आलम है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह का हिसाब क्यों होता है? हिसाब करके पूरा करे मामला। मगर 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत का, 50,000 साल का वो हदीस शरीफ है। उस 50,000 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर अजमत मुस्तफा दिखाई जाएगी, और उसकी सूरत क्या बनाई जाएगी? हजूर फरमा रहे हैं अना खतीबुहुम। आपने मुझे बुलाया ना खतीब, ये लोगों को भी आपने बुलाया ना, वहां सबको अल्लाह बुलाएगा। इकट्ठा करने वाला कौन होगा? अल्लाह। जलसे का बानी कौन होगा? अल्लाह। मेजबान कौन होगा? अल्लाह। तो सदारत की कुर्सी, खताबत की कुर्सी ते कौन होंगे? मुस्तफा। अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु व अना काइदुहुम इज़ा वफदु। फरमाया उस रोज क़यादत भी मुझ मोहम्मद के हाथ में होगी, कोई दूसरा कायद नहीं होगा।
اور پھر فرماتے ہیں وانا مبشرہم، یہ میں نے کہا تھا اپنے فائدے کے لیے محبت کر لو، انا مبشرہم اذا آئس. ادھر کوئی عربی جاننے والا ہے تو وہ غور کرے اور اپنے دل سے پوچھے کہ کیا ہم اس ہستی سے وفا نہ کریں جو ہمیں قیامت کے بارے میں فرما رہی ہے. بتائیں مجھے، آپ کو اگر کوئی بندہ یہ کہے جتنے مرضی حالات خراب ہو جان ملک میں پریشان نہ ہوگی، میں تیرے نال ہوں، جتنی مرضی ہے معاشیت تباہ ہو جائے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کھانے کی فکر نہیں ہوگی، تجھے پینے کی فکر نہیں ہوگی، تیرے بال بچوں کو فکر نہیں ہوگی، اس کے احسان مند رہو گے کہ نہیں؟ بولو، رہو گے؟ اب حضور کی بات سنو، فرمایا آنا مبشرہم اذا آئس. فرمایا کل قیامت کے دن جب تمہارے منہ لٹک جائیں گے اور تم مایوس ہو چکے ہوگے کہ اب کوئی صورت بخشش کی ہے ہی نہیں، انا مبشرہم، میں سامنے آ کر کہوں گا غم کس چیز کا ہے، میں محمد آ گیا. کریں گا وانا مشفعہم اذا حبسوا. اور صرف یہ نہیں کہ میں تمہاری مایوسی میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا، بلکہ آنا مشفعہم اذا حبسوا، جب تم قید کر لیے جاؤ گے، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کے سبب تمہیں رب قید کر لے گا، آنا مشفعہم، تب میں رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے تمہیں آزاد کروا دوں. اب آپ ان باتوں پہ غور فرمائیں، اور جب آپ غور فرمائیں گے نتیجہ سامنے آ جائے گا. اس ہستی کی محبت کے سوا کوئی چارہ، پھر بولو کوئی چارہ. اس ہستی سے محبت کرے، محبت کرے، محبت. اس ہستی کی محبت قسم بخدا اگر یہ نہیں ہے کوئی چیز بھی قبول نہیں. پھر ایک غلطی تے نہ روے ہے جیسا کلمہ پڑھے ہے تیسا مسلمان ہے، یہ بڑی وڈی غلطی جے. پھر یہ سارے سن لو، میں انج تک کریں سارے دے منہ نو ایس غلطی وچ نہ رہنا کہ ایسا کلمہ پڑھے ہے. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دینے لگا ہوں، حدیث شریف سنانے لگا ہوں. اے ڈاکٹر صاحب توجہ کرے ہے، آپ کو میں پوچھتا ہوں بتائیں مجھے، پہلے میں حدیث شریف سناؤں. حضور فرماتے ہیں من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی، جس نے وَلَمْ يُصَلِّ فِي عَلَيَّ وَعَلَىٰ اِطْرَاتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہیں. اس کی نماز ذرا تھوڑا جا بول سو، اس کی نماز. حدیث شریف کے لفظ میں بولنا پڑے گا، آپ بولیں گے تو اللہ پاک اس کا آپ کو نفع دے گا. جس نے نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھی، غور کر رہے ہیں، نماز مگر مجھ پر درود اس کی اور میری آل پر، اس کی نماز قبول. اب فجر کی نماز کی مثال لے لو. فجر کی آپ نے کہا اللہ اکبر، ایسے ہی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریم. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اب یہ تکبیریں تیرے، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر. کتنی ہو گئی؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پھر اللہ اکبر. کتنی ہو گئی؟ اچھا، پھر سجدے سے اللہ اکبر. کتنی ہوئی؟ پھر سجدے میں اللہ اکبر. پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر. پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر. پھر رکوع سے اٹھے اور پھر سجدے میں گئے، اللہ اکبر. پھر سجدے سے جلسے میں اللہ اکبر. پھر سجدے میں اللہ اکبر. کتنے ہوئے؟ پھر اللہ اکبر. ذرا میں اونچا سنتا ہوں، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور وہ اللہ آپ کی سن نہیں رہا. آپ ہوش میں بیٹھے ہیں یا سارے ٹھیک بیٹھے ہو نا؟ 11 باری تساں اللہ اکبر آکھیا ہے تے تہاڈی اجے تک قبول نہیں. ایک باری اللہم صلی علی محمد کہا، ایک لمحے کے اندر 11 مرتبہ اللہ اکبر قبول ہو گیا. تو ہوش کیجئے. پھر حضور کا نام اللہ کے نام سے بڑا نہیں ہے، پر اس بڑے سے پوچھو اس کے بغیر قبول کیوں نہیں کرتا. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آپ کو دامن مصطفیٰ تھامنا پڑے گا، حضور کی طرف آپ کو لوٹنا پڑے گا، پھر حضور کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا.
اور اگر حضور کی محبت پیڑی چیز ہوتی تو اللہ آپ ہی کیوں کرتا؟ قسم خدا دی دسو نا بھئی حضور اگر حضور دی بلے بلے نہیں چاہتا رب نہیں چاہتا تو وہ جو پہلے یسرب تھا پھر مدینہ ہوا تو جیڑا اتنے جانا سی بیماریاں ہو جاتی تھی، خارش مارش، جگر پھول گیا، سوج گیا، گردے خراب، تو کس کس قسم کی مرضیں لگ گئیں، بیماریوں کا گھر تھا وہ، اور اب اس کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ وہ مولوی حسین احمد مدنی ایک دیوبند مکتبہ فکر کے ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں مینوں پھوڑا ہو گیا پیراں تے ٹھیک ہی نہیں سی ہوندا، پورے ہندوستان وچ میں نے اعلان کیا ہے، علاج کرایا ہے، پھوڑا نہ ٹھیک ہوا۔ یہ دیوبند کے ایک عالم دین ہے، ان کا بیان ہے۔ تو میں جب مدینے میں پہنچا تو میں نے وہاں سے خاک اس پھوڑے پر ڈالی، میرے رب نے اس خاک سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بتائیں کہ جو علاقہ بیماریوں کا گڑھ تھا اللہ نے وہاں کسے بھیجا؟ محمد علی خوشبو والے، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے ساتھی، ادھر غور کر اور مجھے بتا، کیا تم اپنے محبوب بندے کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ گے جہاں پر بیماریاں ہوں؟ بولیں، بتائیں نا۔ آپ اگر اپنے کسی محبوب دوست کو گھمانے کے لیے چلو لے جائیں تو کسی ایسی جگہ لے کر جائیں گے جہاں بیماریاں ہوں، جہاں تکلیفیں ہوں؟ اور اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم کہاں دیا؟ وہاں جائیں جہاں بیماریاں ہیں، وہاں جائیں جہاں میٹھا پانی کوئی نہیں، کھارا پانی ہے، وہ وہاں کیوں جائیں؟ فرمایا محبوب ہم نے تیرے جانے سے پہلے ساری دنیا کی بلائیں وہاں رکھی ہیں تاکہ تیرا قدم لگے اور وہاں شفا پیدا ہو جائے، دنیا کے ایک ایک فرد کو پتہ لگ جائے کہ عظمت قدم مصطفیٰ ہے۔ کڑوے اور کھاری کنووں کو آپ نے تھوک مبارک ڈالا، لعاب مبارک ڈالا، وہ میٹھے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ میٹھا کیا کس نے اور کھارا کس نے کیا؟ پہلے ذرا یہ سمجھیں، کھارا کس نے کیا اور پھر میٹھا کس نے کیا؟ کھارا بھی اللہ نے کیا، میٹھا بھی اللہ نے کیا۔ تو اللہ پہلے ہی میٹھے کر دیتا، تھوک سے پہلے، لعاب سے پہلے۔ فرمایا محبوبہ کوڑے میں کیتے تے تھوک مبارک پا دے وچ تے تیرے لعاب نے میٹھا کر دیاں گا، دنیا سمجھ جائے گی کہ محبوب کے لعاب کی قیمت کیا ہے۔ یہ اللہ چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ جل وعلا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اپنے محبوب کی عزت و عظمت خود بار بار بیان کرتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کے کلیجے میں حضور کی محبت آ گئی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہے، فائدہ ہی ہے، فائدہ ہی ہے، فائدہ ہی ہے، فائدہ ہی ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں یہ سال ثواب کی محفل ہے، میں نے حضور کے ذکر کو ہی یہاں بیان کرنا مناسب سمجھا، اور یہی اصح ہے، سب سے زیادہ صحیح، چونکہ حضور کے ذکر کی برکت تک کوئی شے نہیں پہنچ سکتی۔ اور میری دعا ہے کہ جتنا بھی ذکر مصطفیٰ ہوا ہے اس کا ثواب اللہ ان کی ہمشیرہ کی روح تک پہنچا دے۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے، چلو سارے نہیں، کچھ دل تو ایسے ہوں گے جن میں میری گفتگو اتر گئی ہوگی، اور کچھ دل یقیناً ایسے ہوں گے، اگر اللہ کرے سارے ہوں، کہیں آمین، آمین کہہ دیں، اللہ کرے سارے ہی ہوں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے صدقے اللہ پاک ہماری دعا قبول کرے اور ہمیں سچا عاشق مصطفیٰ بنا دے۔ تو اگر پھر بھی کوئی معروم ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ اس کے بھی اپنے حبیب کا عشق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھا، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، ایک نعت لکھی ہے، اس میں ایک دو شعر سنا دیتا ہوں آپ کو میں۔ وہ اشرف علی تھانوی کے مرشد ہیں جی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے مرشد ہیں وہ۔ تو وہ شعر پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ وہ ہندوستان سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مدینے۔ اور وہاں جا کر انہوں نے ایک نعت لکھی، ذرا وہ غور سے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول،
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ چلو پلاؤ ہوئے نے یا رسول اللہ، مسئلہ بھی حل ہوا کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ فاضل پارسا نہ متقی ہوں میں، ہوں امتی میں آپ کا گناہگار یا رسول۔ اور اگلے مصرے میں وہ فرماتے ہیں اس کو کیا خوف۔ اب یہ تو امداد اللہ صاحب سے پوچھیں کہ ان کے دماغ میں کیا آیا تو انہوں نے یہ لکھا، اس کو کیا خوف لشکر اسیاں و جرم کا۔ لشکر اسیاں و، اچھا خالی اسیاں و جرم نہیں، اس کو کیا خوف لشکر اسیاں و جرم کا، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول۔ میرے بھائیوں، حضور پاک سے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ اور میں یہ، اچھا یہ عجیب ذات اللہ مہاجر مکی نے جو کہا نا، اس پر میں اگر اجازت ہو 2 منٹ میں حدیث شریف سنا دوں کہ پکی بات ہے، اس کو خوف نہیں کرنا چاہیے جس کے مددگار حضور، جس کے مددگار کون ہوں؟ اللہ محبوب کی بات موڑتا نہیں، اللہ پاک محبوب کی بات کو موڑتا نہیں ہے۔ اب یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، کوئی اللہ سے پوچھے، ملے کبھی اللہ سے اور پوچھے کہ کیوں اتنے رتبے تو نے دیے، یہ وہ جانے اور محبوب جانے۔ لیکن ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ کبھی محبوب کی موڑتا نہیں ہے۔ اس پہ میں حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بندہ فوت ہوا مدینہ المنورہ شریف، حضور پاک اس کی نماز جنازہ پڑھانے چلے، اور جب آپ مصلی پر کھڑے ہوئے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علیہ انہ رجل فاجر۔ حضور آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہ بہت گناہگار بندہ ہے، فاجر ہے، خطا کار ہے، اور پھر لوگوں کو بھی معلوم۔ تو اس طرح اگر آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں گے تو لوگوں کو تنبیہ ہوگی اور وہ گناہوں سے بچیں گے کہ دیکھو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھائی حضور نے، پھر باقی سارے بھی ڈریں گے، اور ایک تبلیغ کا بہترین سبب بن جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ گناہگار ہے، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا۔ حضور نے پیچھے رخ کر کے، یعنی لوگوں کی طرف جو نماز جنازہ میں ہوتے ہیں موجود، ان کی طرف رخ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کی کوئی نیکی مجھ سے بیان کرے۔ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں اور باپ۔ اور یہ صحابہ کا طرز کلام دیکھیں، یا رسول اللہ بعد میں کہتے تھے ماں باپ پہلے قربان کرتے تھے۔ اندازہ کریں، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور۔ سردیوں کی ٹھنڈی یخ رات تھی، اور ایک غزوے میں تھے، یہ جو فوت شدہ ہے یہ بھی تھا۔ آپ کا خیمہ لگایا گیا، آپ خیمے میں تھے، رات بڑی یخ بستہ رات تھی اور دشمنوں کا بہت خطرہ تھا۔ میں نے میرے آقا دیکھا کہ یہ بندہ جو فوت شدہ ہے یہ تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر چوکیداری کر رہا تھا، پاسبانی کر رہا تھا۔ بس اتنا جملہ سننے کی دیر تھی، فرمایا سب ہنسدیاں کر رہے، سب ہنسدیاں کرائیاں، نماز جنازہ پڑھایا۔ ہوں گل اگے سنن والی ہے، توجہ نال سننا۔ سب درست کرا کے نماز جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھاں نال اونوں قبر وچ لایا، اور پھر حضور ایسے بیٹھے، ادھر دیکھیں، یوں قبر کے پاس اپنے ہاتھوں سے دونوں سے ایسے مٹی برابر کی۔ یہ میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ایسا کرنے میں، تاکہ آپ کے دلوں میں اتر جائے محبت مصطفیٰ۔ ایسے اپنے ہاتھوں سے دونوں سے مٹی برابر کی، اور برابر کر کے جو جملے کہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا یا فلانو، اے فلانیاں، اصحابک یظنون انک من اہل النار وانی اشہد
अन्ना का मिन आलिल जन्ना, ए फुला ये दोस्त तेरे सारे कह रहे हैं तू जहन्नमी है, मगर मैं मोहम्मद कहता हूं कि अल्लाह ने तुझे जन्नती कर दिया। अब आप गौर फरमाएं, उसको क्या खौफ, वो सुनिए गल, उसको क्या खौफ लश्करे इश्या व जुर्म का, तुम सा शफी हो जिसका मददगार या रसूल। अब जरा अगली इस रवायत की आखिरी पैराग्राफ भी समात के काबिल है और सुने। इसके बाद अभी हुजूर उठे नहीं थे, उसी मकाम पर जिब्रील आए और अर्ज की, ए अल्लाह के हबीब, रब आपको सलाम फरमाता है और साथ ही इरशाद फरमाता है ये बहुत गुनाहगार था, लेकिन जब आपके मुंह से ये निकला कि मैं गवाही देता हूं कि ये जन्नती है, अल्लाह ने मुझे भेजा, जा जिब्रील महबूब नु कह ऐसा इनु जन्नती कर छड़े है। उसको क्या खौफ लश्करे इसियां व जुर्म। इमदादुल्लाह माजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खूब नजर थी इस हदीस शरीफ पर। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए और हमारे सीनों को इश्क़े रसूल से मुनव्वर फरमाए, हमें नमाजी बनाए, रोजेदार बनाए, नेक बनाए, लेकिन इन सारी बातों के साथ बढ़कर इश्क़े रसूल अता फरमाए। और मोहब्बत होगी, नमाज भी कबूल होगी, रोजा भी कबूल होगा, हज भी कबूल होगा, ये अमाल सालिया सब कबूल हो जाएंगे। और अगर वहां कोई कमी हुई तो अमाल रद्द हो जाएंगे। अल्लाह हमें मरदूद अमाल से महफूज फरमाए और मुस्तजाब व मकबूल अमाल अता फरमाए। हजूर की निस्बत गुलामी वाली हमारी मजबूत फरमाए। आपकी हमशीरा की अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, उनकी कब्र को रोशन, कुशादा और मुनव्वर फरमाए। और जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, एक एक पर मुझ पर भी अपना फजल और अपना करम फरमाए और हमारे दामनों को अपनी मेहरबानी और लुत्फ़ अता से ममलू फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। पीछे नहीं जाना, बस पीछे नहीं तो बहुत शुक्रिया हज़रत साहब का तशरीफ़ लाने का। अपनी जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे पास आखिरी सना खान है, उसके बाद थोड़ी देर की महफिल है, उसके बाद नमाज होगी और लंगर शिफ होगा। तो अभी मैं गुजारिश करता हूँ बैन अक़वामी शोहरत याफ़्ता सना खान, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, शहरयार नक्शबंदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हजूर बारगाह की नज़राना अक़ीदत पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इबादत कीजिए, सब एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुआ है अल्लाह तबारिक व तआला भाई जवाद साहब की हमशीरा और इनके घर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मर्द ख़वातीन दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, मालिक सबके दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने भी लोग दूर नज़दीक से आए बैठे हैं, मालिक सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक बावाज़ बुलंद साहब पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे अपने घर की महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन से आज के दिन तक जितना भी हो सका भाइयों का साथ दिया और मेहमानों को पढ़ाना ज़रूरी था, वरना जवाद भाई ने तो टाइम मेरा पहले का रखा हुआ था, लेकिन मेहमानों को पढ़ाना ज़रूरी था भी क्योंकि मेहमान सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो जितना भी वक्त जवाद भाई ने मुझे बताया है इंशाअल्लाह मैं उतने में हाज़िरी पेश करता हूँ। लेकिन एक मरतबा जितने भी यहाँ बैठे हैं
جو باہر جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اندر آ جائیں گے. درود پاک جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے لب ہوں اور ان لبوں پر کملی والے آقا کا درود ہو, وہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرگیدہ تارائے, ایک بار مل کر کے یہ سبحان اللہ. سرگیدہ تارائے, سرگیدہ تارائے, کملی والڑیا, کملی والڑیا, کملی والڑیا, سانو تیرا سہارا ہے. کملی والڑیا, کملی والڑیا, سانو تیرا سہارا ہے. سردار یتیم آدا, سردار یتیم آدا, دکھیاں دے دکھ ونڈدا, دکھیاں دے دکھ ونڈدا, دکھیاں دے دکھ ونڈدا, سونا لال حلیم آقا, دکھیاں دے دکھ ونڈدا, دکھیاں دے دکھ ونڈدا, سونا لال حلیم آقا. ہمیں کوئی بھی خوشی ملتی ہے یا کوئی غم آتا ہے, حضور کے ذکر کی محفلیں سجا لیتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ گلاں کرنا اصول دیاں. نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھائیں ذرا. نعرہ رسالت. گلاں کرنا اصول دیاں, آپ سب کی طرف سے. خون حلالی یہ میرا خون حلالی, یہ خون حلالی, یہ نعتہ پڑھنا رسول دیا. خون حلالی یہ ساڈا خون حلالی, یہ خون حلالی, یہ نعتہ پڑھنا رسول دیا. سونے دی چین ہووے, سونے دی چین ہووے, بعد بھائی, سونے دی چین ہووے, کیڑا او دی ریس کرے, کیڑا او دی ریس کرے, جیتا پتر حسین ہووے, کیڑا او دی ریس کرے, کیڑا او دی ریس کرے, جیتا پتر حسین ہووے. اور یہ سنیوں کا پلیٹ فارم ہے, یہاں سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے. وہ اچھا میسج کیا ہے کہ اچا شان صحابہ دا, صحابہ کے نام پر سارے بلند آواز کے ساتھ کو سبحان اللہ. اچا شان, اچا شان, اچا شان صحابہ دا,
ادب کیتا ساریاں نے ادب کیتا ساریاں نے ادب کیتا حسنین دے بابا دا ساریاں نے ادب کیتا حسنین دے بابا دا پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سالہ ثواب کی محفل ہے کلام کا جواد بھائی نے حکم کیا تھا میں پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں سارے مل کر شریک ہو جائیے گا اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 لجپال جیتا رکھے والا ہے لجپال جیتا رکھے والا ہے انو کون مٹا بڑے والا ہے لجپال جیتا رکھے والا ہے انو کون مٹا بڑے والا ہے نعمان بھائی جواد بھائی قبلہ قاضی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے میں یوں کیوں نہ کہوں آپ نے یہاں پر ہاتھ اٹھانا ہے لجپال ساڈا رکھے والا ہے لجپال ساڈا رکھے والا ہے سانو کون مٹا بڑے والا ہے لجپال ساڈا رکھے والا ہے سانو کون مٹا بڑے والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 بولو اللہ 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 بزرگ میرے سر کا تاج سارے بہت محبت کرتے ہیں یہ شعر دیکھیے شاعر نے کتنا خوبصورت شعر لکھا بھائی عمر صاحب اللہ 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 دنیا میں سارے گھرانے آجو پنج تن دا گھرانا بکھرا ہے دنیا میں سارے گھرانے آجو پنج تن دا گھرانا بکھرا ہے دنیا میں سارے گھرانے آجو پنج تن دا گھرانا بکھرا ہے اللہ پاک دی سو کائنات اندر اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا بکھرا ہے اللہ 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 نسبت والوں کے لیے بڑا خوبصورت شعر ویکھو کیڈا کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا ویکھو کیڈا کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا اللہ 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 اللہ
محفل کونین سجی ہے، وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دو سے بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، پھر دو سے بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہو، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، جس کا دل جائے بس وہ ہاتھ اٹھا کر گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اشجار جنہیں دیتے ہیں جھک جھک کے سلامی، اشجار جنہیں دیتے ہیں جھک جھک کے سلامی، سنگریزوں کو سنگریزوں کو جن کے لیے گویا ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، ہر ایک پہ مہربان ہے ہر آن جو آصف، ہر ایک پہ مہربان ہے ہر آن جو آصف، اپنی بھی نظر ہو، اپنی بھی نظر ان کے کرم پر بھی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، اللہ کرے آج کس محفل کے صدقے ہم سب کی حاضری کا پروانہ جاری ہو جائے، اور ہم کیا کہیں، چل چلیے مدینے نو، ساوادہ ساوادہ پتا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساوادہ ساوادہ پتا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساوادہ پتا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساوادہ پتا کوئی نہیں، بن تکیاں بن تکیاں بن تکیاں حبیبانو، بن تکیاں حبیبانو، جیوڑ دا مزہ کوئی نہیں، بن تکیاں حبیبانو، جیوڑ دا مزہ کوئی نہیں، تک سونے دے چہرے نو صدیق کہندے سے، تک سونے دے چہرے نو صدیق کہندے سے، کی کہندے سے، سرکار دی سو مینو، سرکار دی سو مینو، سرکار جیا کوئی نہیں، سرکار دی سو مینو، سرکار جیا کوئی نہیں، نہیں نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساوادہ پتا کوئی نہیں، قرآن پاک میں توجہ،
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نساء کا ترجمہ ہے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب علیہ السلام کے دربار پر آ جاؤ، پھر میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے تو تم مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے۔ شاعر نے جب یہ ترجمہ سنا تو اس نے کیا شعر لکھا، چل چلیے مدینے نو ساوا دا پتا کوئی نہیں، توجہ، جو من کے گناہانو چوکھٹتے ہیں آڈگتا، جو من کے گناہانو چوکھٹتے ہیں آڈگتا، جو من کے گناہانو چوکھٹتے ہیں آڈگتا۔ علی بھائی پھر ہوندہ کیے، پھر ملتی کدے اس نو جرمات سزا کوئی نہیں، پھر ملتی کدے اس نو جرمات سزا کوئی نہیں، نانا چل چلیے مدینے نو ساوادا پتا کوئی نہیں۔ میں نے 4 شعر اور پڑھنے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز ظہر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جیسے جواد بھائی کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم سنا خانوں کا فخر قبلہ خالد حسین خالد سب کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کا پڑھا ہوا کلام اس کا میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہو ازل سے، بے ٹھکانا ہو ازل سے، بے ٹھکانا ہو ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ اور اس شعر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نعت کا صدقہ ہم سنا خانوں کا فخر قبلہ خالد حسین خالد صاحب کو پوری دنیا میں متعارف کروایا اور آپ کی پہچان بنا یہ شعر، اور موت کے وقت بھی ہم نے دیکھا آپ کے لبوں پر حضور کی نعت تھی۔ موت پر میری شہیدوں، توجہ، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری، موت پر میری، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، ہاں اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ میری حاضری کا آخری شعر، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالی کا سال سے آیا بھر کے لے گیا، ہو خالی کا سال سے آیا بھر کے لے گیا،
بھی آگے آگے جو بھی آگے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا. آج کی اس محفل کا بہت بڑا شعر اور میری حاضری کا آخری شعر. فاطمہ جس نو دعا دیوے او خاص ہے دیوے او خاص ہے ہو فاطمہ جس نو دعا دیوے او خاص ہے دیوے او خاص ہے ہو دنیا اس نو آنکھ دی غازی عباس ہے دنیا اس نو آنکھ دی غازی عباس غازی عباس کٹ گئے بازو علم پھر بھی نہیں چھٹیا ہو کٹ گئے بازو علم پھر بھی نہیں چھٹیا انج وفا ہوتی غازی سب نو کہہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا. کچھ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں اور جو رہتے ہیں بھی 22 صفوں کا اہتمام کر دیا ہے. شاہ صاحب پلیز آپ آئیں جماعت کریں اور پھر اس کے بعد دعا اور پھر کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ.